میں ایک بہت شائی لڑکا تھا، یعنی شرمیلا فاروق تھا. بند کر دیتے تھے ٹوائلٹ میں، واش روم میں. ہمارے بچوں کو ہمارے ڈومیسائل پہ نوکریاں نہیں مل رہی. وہ بائکیا اور پانڈا میں نوکری کر گریجویٹ ہیں، ماسٹرز ہیں، پی ایچ ڈی، ایم فل ہے. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو پورا ملک پلتا ہے. یہ سچویشن. پھر میں نے فون نمبر مانگ لیا. میں نے کہا یہ ٹائم نہیں ضائع کرنا. تو مجھے غلط پتا دیا. اس وقت فون نمبر تھا نہیں. میں چکر لگاتا رہا. میں نے اٹینڈ کیا فون، تو اس نے ہیلو کہا کہ آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے کہ کون ہوں میں؟ میں نے کہا افشاں. لیکن پھر ان دونوں کو میں نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے مجھے زیادہ تنگ کیا، ایک تم کراچی میں ہو، دوسری اسلام آباد میں ہے، تو دیکھو میں کبھی کبھی لاہور بھی جاتا ہوں. آپ کو بنیادی طور پہ اوورسیز پاکستانی کے اگر میں 2-3 مسئلے آپ سے پوچھوں وہ آپ کو کیا لگتے ہیں؟ امیگریشن کا محکمہ ہے، FIA اور ASF جو وہاں کھڑی ہے، وہ بھی ان کی شکلوں میں ڈالر، درہم اور ریال اور پاؤنڈ نہ دیکھیں اور باقی کسی سے بھی موازنہ کر لے. سب سے سستی گاڑی بلٹ پروف اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میرے پاس ہے. یہ ساری سیاسی جماعتیں لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں. انڈیا جانے میں ذرا سا سوچنا پڑے گا. خواہش تو ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ابھی آپ کا کرنٹلی انکم سٹریم کیا ہے؟ جو بڑے ہمارے چینلز کے اینکر ہیں، کاشف عباسی ہو، کامران خان ہو، شاہزیب خان زادہ، وسیم بادامی، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی دعوے کیا کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے اکابرین اور ان کے امیدوار کیسے ہیں. کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ. میرے لہو کی بہار کب تک؟ مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. پاکستانی سیاست کی جب بات ہوتی ہے اور جب کراچی کی بات ہوتی ہے تو MQM کی بات ضرور ہوتی ہے. جب MQM کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک نام ضرور آتا ہے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ہم کراچی آئے ہوئے تھے، بڑے شارٹ نوٹس پہ انہوں نے ٹائم دیا، ہمیں اپنے گھر بلایا، ان کی محبت ہے، ہم انہیں کے پاس موجود ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے، ہمارے پوڈ کاسٹ میں ذرا کینڈیڈ گپ شپ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا بچپن، پھر آپ پالیٹکس میں آئے کس طریقے سے، اور تھوڑا اسٹڈی کے بارے میں بھی ایڈ کر دیجیے گا پلیز. بچپن میں میرا اردو بازار ایک بڑا مشہور بازار ہے نا کتابوں کے لیے اور علمی تعلیمی نصابی کتابوں کے لیے. تو وہاں اس کے قریب ایک اسکول ہے، فضل الرحمان پرائمری اسکول. میں نے وہاں سے پرائمری اسکول میں تھا، میں 5ویں کلاس وہاں سے کی. پھر 6 کلاس، اچھا وہ اردو میڈیم تھا، پھر انگلش میڈیم میں چلا گیا BVS پارسی اسکول میں. تو 6 سے لے کر میٹرک تک وہاں سے کیا. تو ظاہر ہے کہ میں ایک بہت شائی لڑکا تھا، یعنی شرمیلا فاروق تھا. اچھا فاروقی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اعتماد دیا تھا، تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی جس سے میں لوگوں کے بھی کام آ سکوں، اس کا میرے خیال میں اظہار آہستہ آہستہ ہوا. اچھا ویسے میں شرمیلا تھا لیکن گھر میں شرارتی تھا. اچھا تو والدین کو تھوڑا بچپن میں تنگ زیادہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. کبھی مار بھی پڑی والدین سے؟ مار پڑی، والد کی مار پڑی، لیکن مار سے زیادہ وہ مجھے بند کر دیتے تھے ٹوائلٹ میں، واش روم میں نا. اچھا جب وہ باتھ روم میں بند کرتے تھے تو پھر میرے اندر شاید یہ ایجیٹیشن کی وہ تھا، ایک عنصر تھا. تو میں کیا کرتا تھا کہ نل کھول دیتا تھا، ٹیپ نا وہ سارا. اچھا ہمارے فلیٹس کے اپارٹمنٹس کے سارا اوور ہیڈ ٹینک خالی ہو جاتا تھا، تو میرے سارے پڑوسی آ کے مجھے ریسکیو کرتے تھے، کہتے خدا کے لیے اپنے بیٹے کو نکالے ورنہ تو ہم بھی پانی سے نہ جاتے. تو یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی جگاڑ اور ٹرک نکل آتی تھی میرے خیال میں. پھر وہ چیز آگے بھی مجھے، میری جماعت کو، شہر کو، لوگوں کو کام آئی میرے خیال میں. تو یہ میں نے اس لیے بچپن کا ذرا بیک گراؤنڈ دیا. پھر اچھا انگریزی اسکول میں مشکل ہوئی لیکن آہستہ آہستہ کوپ اپ کیا، پھر اچھے نمبر سے پاس ہوئے. DJ کالج میں داخلہ نہیں ملا، نیشنل کالج میں مل گیا. وہاں پالیٹکس تھوڑی زیادہ ہوتی تھی، وہاں سے بڑے بڑے نام نکلے تھے. جامعہ کراچی کی سیاست کے بڑے نام وہاں سے نکلے تھے، وہاں سے تھوڑا شغف ہوا. اچھا پھر اسکول میں اردو کی جب بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا نا تو اس میں میں بہت آگے رہتا تھا اور اس میں مجھے انعام بھی ملنے لگے، لوگوں نے سراہنا شروع کیا. تو مجھے میرا پہلا کانفیڈنس اردو اور اردو اشعار کو یاد کرنے سے، میرے خیال میں میرا پہلا کانفیڈنس وہاں سے آیا. اچھا پھر دوسرا کانفیڈنس مجھے لگا کہ جب انٹرمیڈیٹ میں آ گئے اور پہلے اٹیمپٹ میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا، اچھی ڈویژن، اچھے نمبر، کوٹا سسٹم کی وجہ سے. یہ پنجاب، بلوچستان، KPK میں یہ کوٹا سسٹم نہیں ہے، لیکن سندھ میں ہے اور کراچی، حیدرآباد، سکر میں جتنے بھی اچھے نمبر ہو، پروفیشنل کالجز چاہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، آپ وکیل بنے، اکاؤنٹنٹ، آپ اکاؤنٹنسی میں جائیں، آڈیٹر بنے، وہاں آپ کے لیے داخلوں میں مشکل ہے. پھر جب آپ یہ کر بھی لیں تو پھر سرکاری نوکریوں میں ایک کوٹا سسٹم ہے جو آپ کو 1972 سے
40% کے کوٹے میں رکھتا ہے. اور اب تو یہ عالم ہے کہ وہ 40% کا کوٹا بھی نہیں ملتا, کیونکہ آپ کو ہمارے بچوں کو ہمارے ڈومیسائل پہ نوکریاں نہیں مل رہی. وہ بائکیا اور پانڈا میں نوکری کر رہے ہیں, بائکیا چلا رہے ہیں, اور گریجویٹ ہیں, ماسٹرز ہیں, پی ایچ ڈی, ایم فل ہے, لیکن ان کی بجائے اب نوکریاں مل رہی ہیں زیادہ تر جو پورے ملک سے اور خاص طور سے اندرون سندھ سے آتے ہیں. کراچی کا ڈومیسائل سب سے آسانی سے بن جاتا ہے. بڑا فرق ہے ملک کے ڈومیسائل مختلف شہروں کے ضلعوں کے بنانے میں. پورے اندرون سندھ میں میری بیٹی, میرا کوئی بیٹا نہیں جا کے بنا سکتا, لیکن کوئی بھی آ کے کراچی کا بنا اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری کراچی میں آئے گا, ایکس وائی اینڈ زیڈ وہ بنا لے گا. تو اس لیے یہ جو غیر منصفانہ اور ایک جانبدارانہ اس طرح کا نظام ہے نا, جو سرکاری وسائل میں اس طرح کا امتیاز کرتا ہے, اس سے پھر آپ پورے ملک میں اگر تعلیم کے دروازے بند کریں گے تو آپ ملک کے مستقبل کو تاریخ کریں. آپ ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں, کسی ایک طبقے سے نہیں چلے بھائی. اردو بولنے والے آج بھی گزشتہ 30 سالوں میں یہاں ڈیموگرافی آبادی کا تناسب چینج ہوا ہے. اب یہاں پر ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اردو, میمن, گجراتی, میواتی, پوربی بولنے والوں کے علاوہ سندھی, بلوچی اور پختون بڑی تعداد میں, پنجابی, ہزارے وال, سرائکی, گلگتی بلتی کشمیری بڑی تعداد میں ہے ماشاءاللہ. تو اب ان سب کو ملا کر ہی اس شہر کو بچانا ہے, اپنانا ہے, بنانا ہے. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نظام جو غیر منصفانہ ہے نا, اس سے نفرتوں کے بیچ بوتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں کدورتی آتی ہے, لوگوں میں خلیج آتی ہے, فاصلے آ جاتے ہیں. اور یہ پاکستان اب تک ایک پاکستانی قوم کی تشکیل کا خواب شرمندہ تعبیر اسی لیے نہیں ہوا کہ اگر سندھ میں یہ اربن رورل ڈیوائڈ ختم نہیں ہوگی تو پھر سندھ پورے پاکستان کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کرے گا. یہ مسائل ہیں, تو اس لیے یہ ختم ہونا چاہیے کہ بھئی تاڈا کتا ٹامی اور ساڈا کتا کتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. بھئی ہمارا کتا بھی کتا, تمہارا کتا بھی کتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے ٹامی ہونے. اور اگر میرے کتے کو کتا اور اپنے کتے کو ٹامی رکھا تو پھر کبھی میرے کتے کو بہت زیادہ اس کا دماغ خراب ہوا پھر, اور وہ اگر کتا ٹامی تو نہیں بنے گا لیکن بلڈاگ بن گیا تو پھر میرے خیال میں بہت بڑا عدم استحکام اور انسٹیبلٹی آئے گی. اور اس وہاں تک دیوار پہ کسی طبقے کو نہیں لگانا چاہیے. اب تو یہ پوری کراچی کی بقا, سلامتی اور اس کی مضبوطی اور استحکام سے, تعمیر ترقی سے پورے ملک کی ترقی جڑی ہوئی. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, کراچی چلتا ہے تو پورا ملک پلتا ہے. یہ سچویشن. اور ملک میں کون ہے؟ اسلام آباد بھی ہے, اور واضح رہے, یاد رہے, پنڈی بھی ہے. صرف اسلام آباد نہیں, پنڈی بھی ہے. چلتا ہے, پلتا ہے جب کراچی چلتا ہے. تو یہ میرے خیال میں زبردست ہو گیا. پھر فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ کا داخلہ نہیں ہوا, سیکنڈ میں ہو گیا. پھر ہاں, سیکنڈ میں 1 نمبر سے رہ گیا. پھر کراچی میں رہ گیا. پھر میرا اندرون سندھ میں وہ 5 سیٹیں تھی لیاقت میڈیکل کالج جامشورو میں. اچھا, اس وقت بھی اور شاید آج بھی قوم پرستی اتنے عروج پر ہے کہ وہاں جو غیر مقامی کراچی یا کسی اور صوبے سے آنے والے, ان کے ساتھ فرسٹ ایئر فول کے نام پہ اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. ان کی پٹائی ہوتی تھی, مار کٹائی ہوتی, سب کچھ ہوتا تھا. تو میرے والدین نے اور میرے ساتھ جو اور لڑکے گئے ان کو اس طرح یہاں سے رخصت کیا تھا جیسے کسی لڑکی کو وداتے ہیں, روتے ہوئے. کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہوگا وہاں جا کے. اچھا, لیکن چونکہ میری جستجو تھی یار واپس آنا ہے اور بڑا مشکل ہے وہاں رہنا, وہاں کے ماحول میں, تو ایک مجھے میوچل مائگریشن کے لیے ایک میرے سندھی بھائی مل گیا مجھے, جو کہ کراچی سے وہاں جانا چاہتا تھا. تو پھر وہ وہاں گئے, میں اس کے بدلے یہاں گیا, میوچل مائگریشن. اچھا, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پالیٹکس میں نہیں آتے. اب MBBS کا تو کرائٹیریا ہمارے ملک میں یہی ہے نا کہ جو انٹیلیجنٹ یا پڑھنے والا بچہ وہی جائے گا. ایسے ہی ٹرین. آپ ادھر بھی گئے پھر پالیٹکس میں. دیکھیں, اگر آپ کی فطرت میں, آپ کی DNA میں, آپ کے جین میں, آپ کے خون میں اگر غیر منصفانہ نظام کے خلاف غم و غصہ ہونا اور اس کو سلیقے سے نکالنا ہو, ضروری نہیں کہ اعتراض احتجاج بنے, احتجاج فساد بنے, تشدد بنے, تو ایک سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس وقت چونکہ MQM کے بانی, AP مسو کے بانی نے ہم سب کی نبض پر ہاتھ رکھا, لوگوں کی پلس پر, اور کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی, ہمیں ہماری شناخت دینے کی بات کی, تو جوک در جوک لوگ ان کے ساتھ شامل ہونے, خاص طور سے جو میڈیکل کالج میں داخلوں سے محروم تھے, فارمیسی, مائکرو بایولوجی, کیمسٹری, آپ نے خود بھگتا ہوا تھا پچھلے 2 سال. تو اس لیے ہم نے بہت جلد جوائن کیا AP مسو کو اور لوگوں کو قائل کیا, اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہماری یہ جو یکجہتی کی, اتحاد کی کوشش تھی, ایک بڑا قافلہ, ایک بڑا انقلاب بن گیا نوجوانوں کا, متوسط طبقے کا, پڑھے لکھے لوگوں کا, شہر میں رہنے والوں کا ایک سیاسی عمل بنا جو اتنا منفرد
تھا اور ہے کہ پورے ملک میں شاید مڈل کلاس پالیٹکس میں اگر کوئی سب سے بڑا علم کسی کے پاس ہے تو وہ ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس او کے پاس ہے. تو یہ میں دعویٰ کرتا ہوں. پھر ٹھیک ہے ہم میں خرابیاں آئیں, ہم نے غلطیاں کی, حماقتیں ہوئیں, تو ایک تو بائی ڈیزائن ہمارے خلاف جو اسٹیٹس کو تھا, اسٹیٹس کو کے پروردہ, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے پر کاٹے جاتے تھے کہ ہمیں پنجاب نہ آنے دی جائے, کے پی کے, بلوچستان, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ مثبت سیاست کا اگر زہر پورے پاکستان میں سرائیت کر جائے گا تو جو 2% مراد وہ کامیاب رہے. اور انہوں نے ایسا پرسیپشن ہمارا بنایا بائی ڈیزائن, تو 50% بائی ڈیزائن پرسیپشن بنا کر ہمیں ایک بند کوزے میں ہی ہمیں بند رکھا گیا, ہمیں گرو نہیں کرنے دیا, اور پھر ہماری بھی غلطیاں ہوئی بچا, تو بائی ڈیفالٹ بھی بائی ڈیزائن بھی. ہم اس پہ بھی آتے ہیں غلطیوں پہ بھی سارا. میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ کے جو سفر چل رہا ہے اس پہ, شادی پھر آپ نے کب کی؟ اسٹڈی کے دوران کی تھی, اسٹڈی کے بعد, اور لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ دیکھیں اسٹڈی کے دوران بھی خیال تو آتا تھا, کیونکہ کو ایجوکیشن تھی, سندھ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے, تو خیال تو آتا تھا کہ بھائی بات کی جائے کسی سے. لیکن پھر وہاں پر ایسی صورتحال تھی کہ جو ہمارے ساتھ طالبات تھیں وہ نوٹس مانگنے کے علاوہ اور کچھ پڑھنے کے علاوہ کوئی اور بات کرتی ہی نہیں تھی. پھر ہماری اے پی ایم ایس او کا طلبہ تنظیم کا بھی ڈسپلن ایسا تھا, اس نے نہ ہمیں لائبریری میں موقع دیا کسی کے ساتھ بیٹھنے کا, نہ کینٹین میں, اور حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. تو دور طالب علمی میں تو یہ حسرت پوری نہ ہوئی. اس کے بعد جب جیسی میری گریجویشن ہوئی, میں نے ہاؤس جاب بھی مکمل کیا تھا. اے پی ایم ایس او کا گراف بہت تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور 86 میں میں نے کیا, اور 86 میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, اور 86 میں ہمارا سب سے پہلا بڑا عوامی جلسہ ہوا. 10 سال سے ہم چھوٹے جلسے کر رہے تھے, 76 سے, اور جب 78 سے 8 سال سے اتنا بڑا جلسہ جب ہوا 86 میں, 3 گھنٹے تک بارش ہوتی رہی, 3 گھنٹے تک جلسہ چلتا رہا نشتر پارک میں. اور ہم 8 اگست 86 اور 9 اگست 86 جنگ کی بینر ہیڈ لائن پر پہلی مرتبہ ہم جنگ کے پہلے صفحے پر آگے, بڑے اخبار کے. تو وہ ہماری بہت بڑی چھلانگ تھی, اور اللہ نے ہماری کوششوں محنتوں کو بارآور کیا, اور ہم پوری پاکستان کی نظروں میں آگے کہ بھئی یہ مہاجر, اس وقت مہاجر قومی ملک بنا لی تھی ہم نے اے پی ایم ایس او سے, اور وہ 84 میں بنی تھی, اور ہم نے 86 میں اپنا پہلا عوامی جلسہ کر دیا. تو وہاں تک پہنچ گیا. ہاؤس جاب کے دوران سارے کام کیے, ہاؤس جاب بھی کیا. اچھا پھر میڈیکل کالج کی تعلیم بہت مشکل ہے, آپ نے کہا نا یہ ڈاکٹر کیسے آتے ہیں, لیکن اگر آپ کے اندر یہ نظام کے خلاف بغاوت کا وہ ہونا, تو والدین نے بھی پنچایت بٹھائی. میری باجی کے سسرال والے بڑوں کو جو بزرگ بھی تھے ان کے سسرال, ان کو بلایا, میرے ماموں, میرے خالو, سب آگے پنچایت لگے کہ یہ بچہ بگڑ گیا, اس کو سنبھالیں, اس کو سمجھائیں. اچھا پھر اس بچے نہ جائیں پالیٹکس, نہ جائیں, یہ ڈاکٹر بننا ہے آپ نے. تو میں نے کہا کہ میں تو ڈاکٹر بن جاؤں گا جیسے سب بن رہے ہیں, لیکن آگے جو ملک کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے, کتنے لوگوں کو ڈاکٹر بننے سے روکا جا رہا ہے. یہ کوٹا سسٹم کی بے ساخی سے میرے دہی سندھ کے بھائیوں کو جو ایک بے ساخی دی گئی ہے, وہ بیچارے کب تک وہ بھی میرٹ پر آئیں, ان کے تعلیمی نظام کو صحیح کریں, ان کے بنیادی اسکول کو صحیح کریں, ان کو بھی کمپٹیشن کے لیے تیار کریں. مطلب ہم ان کے خلاف نہیں تھے, لیکن ان کو وڈیروں نے جو عادت بگاڑ دی تھی سستی شہرت و سیاست کے لیے, ہم اس کو صحیح کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کو نفرت اور تعصب کی نظر سے دیکھا گیا, اور پھر ہمارے خلاف مزید تعصب کیا گیا. جو یہ تعصب میں کوٹا سسٹم تھا, امتیازی پالیسی تھی, مزید تعصب کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں پھر نوکریوں میں دروازے بند, اور پھر سختیاں شروع ہوئی. پھر اس زمانے میں ضیاء الحق کا دور تھا, بہت کچھ ہوتا رہا. پھر شادی کے لیے آپ کا شادی کے لیے ظاہر ہے کہ جب پھر والدین نے دیکھا یہ تو اب کنٹرول میں نہیں آئے گا, بلکہ کسی حد تک میں نے ان کو سمجھا لیا. اچھا پھر جب جیسے گریجویشن کی اور بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا اور ہم نے بلدیاتی انتخابات لڑے, تو لینڈ سلائیڈ جھاڑو پھیر دی. اتنا لوگوں میں جذبہ تھا جیسے قیام پاکستان کے وقت تھا, وہی جذبہ تھا کہ پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے اور پھر سے اسے بنائیں گے. تو یہ ساری باتوں کو لے کر جب لینڈ سلائیڈ ہو گئی, تو الیکشن تو ہم نے لڑا بلدیاتی یو سیز میں, لیکن جب انڈائریکٹ الیکشن میئر کا ہوا تو ان اپوز میں میئر بن گیا کراچی سے. آفتاب احمد شیخ مرحوم جو ہے وہ حیدرآباد سے بن. تو 2 شہروں میں ہم نے الحمدللہ سیاسی طور پر ایک مارکا مار لیا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے میری ماں تو پہلے سے فکر مند تھی, پریشان تھی. اب میری مہاجروں میں بھی یا انڈیا سے آنے والی جو ایک پاپولیشن تھی, ہم اس میں میمن گجراتی کمیونٹی ہے, تو ان کے یہاں تو پالیٹکس دور دور تک سیاست میں لوگ نہیں ہیں. بالکل. تو اب یہ جب سچویشن تھی, تو جب میرے کہیں رشتے میری میمن کمیونٹی میں جاتے تھے, وہ کہتے تھے سیاست میں آپ کا بیٹا,
اس وقت میں میئر شاید نہیں بنا تھا, تو میرے رشتے مسترد ہوتے رہے, اس کے بعد ریجیکٹ ہوتے رہے. پھر میں نے کہا مجھے کرنے دو کچھ, اور کالج کے دوران ہی افشاں آئی تھی اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا سے ملنے, جو میرے پرنسپل تھے. اچھا. تو میں ہی ان کا ہونہار طالب علم تھا, میں ہی ان سے ٹکرایا, میں نے ہی ملوایا ان سے. میں نے کہا نہیں, میں صرف آپ کو آفس نہیں بتاؤں گا, میں لے جاؤں گا. تو میں نانا تک لے گیا, اور پہلی عرضی تو نانا کے پاس سمجھ لے میں نے ڈال دی. اور پھر میں نے فون نمبر مانگ لیا, میں نے کہا یہ ٹائم نہیں ضائع کرنا, پھر ہماری مصروفیات میں ٹائم نہیں ملے گا. تو مجھے غلط پتہ دیا, اس وقت فون نمبر تھا نہیں, میں چکر لگاتا رہا. اچھا. مجھے پتہ نہیں ملا, لیکن شاید میری نیت صحیح تھی, میری لگن پکی تھی. تو جب میں میئر بن گیا اور پانی کی بندش پہ ٹی وی پر آیا, تو جو میری ہونے والی خوش دامن تھی, جو میری ساس, انہوں نے مجھے, ارے تو وہی لڑکا جس نے ہماری اتنی مدد کی تھی, بعد میں ڈاکٹر کو بھی دکھایا, ENT, نانا کے پاس بھی لے گیا تھا, ارے اس سے بات کرو بھی, اس کو مبارکباد دو, افشاں بروک بانڈ میں کمپیوٹر سیکشن میں کام کرتی. پھر اس کی جو سخیاں تھی, سہیلیاں, کرو میرا کیوں نہیں کرتی. جب اس نے مجھے کیا, میرے والد صاحب, لینڈ لائن تھی, فون آیا, تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا کسی لڑکی کا فون آیا ہے. تو میں نے کہا اچھا. میں نے ساری اپنی نیند کو بھگایا, میں نے اٹینڈ کیا فون, تو اس نے ہیلو کہا کہ آپ نے پہچانا. میں نے کہا ہاں. تو کہنے کہ کون ہوں میں نے کہا افشاں. اچھا. 3-4 سال بعد, اور میں نے کہا میں پہچان گیا. تو پھر کہنے لگے بڑی حیرت کی بات ہے. میں نے کہا کہ امی نے کہا تھا یہ وہ, بھائی مبارک ہو. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کہ اچھا آپ اپنا نمبر دو گھر کا. تو اس نے اپنے گھر کا نمبر دیا, پھر دیا مجھے, اس وقت نہیں دیا, فون نمبر بھی دیا اور پتہ بھی دیا. اور پھر میں نے کہا بھی ویکینسی خالی ہے. میں نے کہا ڈونٹ ویسٹ ٹائم. اچھا. اور میں نے ویکینسی خالی دی, میں نے کہا ملوا مجھے کسی. تو پھر میں پہلے ان کی بہن سے جا کے ملا, پھر گھر والوں سے ملا, پھر وہ انڈیا سے بہار کمیونٹی سے تھے, میں میمن کمیونٹی. بڑا عجیب اور لیتھل کمبینیشن تھا. تو خیر پھر ان کے تایا نے ساری بات کو کلیئر کیا, اور پھر وہ چیز جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ آگے چل پڑی, ہو گئی. ماشاءاللہ. کتنے بچے میئرشپ میں؟ پھر میرا بہت بڑا ولیمہ تھا جو میری پارٹی نے کیا تھا. اچھا. ہاں, وہ قائد اعظم, باغ قائد اعظم میں, پولو گراؤنڈ جسے کہتے ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے, اس میں بڑی بڑی ملکی لیڈرشپ آئی تھی ساری. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹیاں میری ماشاءاللہ, میری اسی وائف سے. پھر بعد میں جب ہماری انبن ہوئی, میری سیاسی مصروفیات زیادہ تھی, تو اس کی وجہ سے پھر افشاں چونکہ پھر میرا جیل آنا جانا زیادہ تھا, تو پھر کچھ عرصے کے لیے شاید ایک ہماری سپریشن ٹائپ ہوئی, اور افشاں چلی گئی امریکہ اپنے بھائیوں کے پاس. ٹھیک ہے. اور میری بیٹیاں پھر وہیں ریز ہوئیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر میں آتا جاتا رہا. پھر لیکن اس اسنا میں مجھے میرے ساتھ جو ساتھ دیا وہ انوائرمنٹلسٹ ہے, شاہدہ چشتی ان کا نام. ٹھیک ہے. جو کہ ایک میگزین نکالتی ہے صبح 9 کے نام سے, ان کی NGO ہے. اسلام آباد میں, چونکہ ان کی بہن کا گھر ہے, اور ان کے بیٹے 2 بیٹے 1 بیٹی, چونکہ ان کے فرسٹ ویڈ لاک سے تھے, تو پھر میری ان کی شادی سیکنڈ ہماری ویڈ لاک تھی. یعنی میری بھی دوسری, ان کی دوسری. پھر ہمارا کوئی ایشو اس لیے نہیں ہے کہ ان کے بچے میرے بچے ہمارے بچوں کو مارتے, تو ہم نے کہا پھر ہمارے بچے نہ ہو تو اچھا, آپ کے بچے آپ کے پاس, میرے بچے میرے پاس. لیکن پھر ہمارے بچے 5 لاکھ پودے ہیں جو شاہدہ نے لگائے. پھر ایک میگزین ہے جو صبح 9 کے نام سے نکالا, اور پھر اس کی پروموشن کے لیے رین واٹر ہارویسٹنگ کے, بارش کا پانی بچائیں. اور 20-25 سال سے وہ یہ بات کر رہی ہیں, آج لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے. اس وقت ایل گور کی ایک مووی تھی ڈاکیومنٹری, انکنوینئنٹ ٹروتھ, اس میں اس نے یہی کہا تھا, جو صدر کا الیکشن لڑا ہار گیا تھا, اس نے کہا تھا کہ, اور یہ شاہدہ بھی کہتی تھی کہ یہ پاکستان میں بھی خطرہ ہے موسم کی تبدیلی سے, اور آج ہمیں وہ موسم کی تبدیلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو یہ اس وقت ایل گور کہتا تھا یا شاہدہ کہتی تھی. تو پھر ان کا بیٹا جو فاروق, جو اب تیسری PhD کر رہا ہے اور کینیڈا میں, تو وہ اس میگزین کے پیچھے اور پوری دنیا میں موسم کی تبدیلی پہ جا کے لیکچر دیتا ہے. دوسرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے. تیسری بیٹی ہے جو کہ نیشنل ٹینس کی چیمپئن تھی, وہ اسلام آباد میں, افشاں کراچی میں ہے. پھر میری والدہ کی نسبت تو چونکہ افشاں کے ساتھ تھی, تو اس لیے وہ یہاں ہیں, اب وہ وہاں پر ہیں. یعنی اب دونوں آپ کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ, صلح صفائی, ماشاءاللہ, بہت زبردست بات ہے. اس کے علاوہ کبھی دل نہیں کیا کہ کوئی اور شادی کر لیں؟
دیکھیں پھر ان دونوں کو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر تم لوگوں نے مجھے زیادہ تنگ کیا ایک تم کراچی میں ہو, دوسری اسلام آباد میں, تو دیکھو میں کبھی کبھی لاہور بھی جاتا ہوں. ازرائے مذاق ہے, خدا کے لیے میرے سننے والے اور دیکھنے والے اسے سیریس نہ سمجھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے ہم تھوڑی سی بات کراچی کے مسائل پہ تو کرتے ہی رہتے ہیں لوگ, میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا اوورسیز پاکستانیز کے مسائل پہ, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس کے فیڈرل منسٹر بھی رہے. آپ کو بنیادی طور پہ اوورسیز پاکستانی کے اگر میں 2-3 مسئلے آپ سے پوچھوں وہ آپ کو کیا لگتے ہیں؟ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ انہیں بھی ہم محب وطن پاکستانی سمجھیں. ہماری جو سیاست کے وڈیرے اور جاگیردار ہیں وہ انہیں اپنا رائیول سمجھتے ہیں. اچھا, کیونکہ انہوں نے محنت کر کے وہاں جو ڈالر اور پاؤنڈ اور ریال میں درہم میں پیسہ کمایا ہے, وہ اگر پاکستان کی سیاست میں انویسٹ کریں گے تو وہ ان وڈیروں جاگیرداروں کا اپنی امارات یا اپنے پیسوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آئین میں انہیں ووٹ ڈالنے کا حق تو دیا گیا, الیکشن لڑنے کا حق نہیں دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں الیکشن لڑنے کا حق ملنا چاہیے, اور جو آئین میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے وہ بھی اس کی فیسیلیٹیشن واقعی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی سمندر پار پاکستانیوں کی جو پالیسی ہے وہ میں نے بنائی تھی. اچھا, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیبنٹ میں ڈال دی, وہ منظور ہوئی لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. تو پہلا تو اس میں پوائنٹ یہی تھا کہ انہیں الیکشن لڑنے کا حق دیں اور ووٹ ڈالنے کے حق کی سہولت دیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے کہا. پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ ان کو خاص طور پہ سرمایہ کاری کے لیے سہولت دیں, اور اس میں جیسے سنگاپور, ہانگ کانگ, ملیشیا, تھائی لینڈ, یہ ممالک گرو کیے نا, یہ اپنے زمین کے ایسٹ کو انہوں نے اپنے ریکرنگ ایسٹ میں تبدیل کیا. زمین کا ایسٹ کیپٹل ہوتا ہے ون ٹائم, لیکن ون ٹائم میں جب آپ کھاد اور اس میں بیج ڈال کے آبیاری کرتے ہیں وہ بہت بڑا ایسٹ ہے نا, تو اس میں سے ایسٹ کیا نکلتا ہے, صنعتیں لگتی ہیں, گھریلو صنعتیں لگتی ہیں, ہنر ڈیولپمنٹ کے پھر انسٹیٹیوٹس لگتے ہیں, آئی ٹی کے جو آج کا یہ دور ہے, ویب 3 اور میٹاورس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جو جادو اور کمال اب ہمارے عوامی گورنر کراچی کے بیٹے اور ایم کیو ایم کے گورنر کامران ٹسوری کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نظر آتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں میں نے کہ انہیں جو ہے وہ افورڈیبل ہاؤسنگ, کم لاگت مکانوں کے لیے انہیں زمینیں دیں, اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے انہیں جگہ دیں لگانے کے لیے جو انسٹیٹیوٹ ہوتے, اور تیسرا آئی ٹی کے لیے. تو ان 3 چیزوں میں ان کو مراتے دے کر, زمینیں فری دے کر, ٹیکس فری کر کے, لیکن ظاہر اب تک اس پر عمل نہیں. پھر جو ان کے پولیس میں کیسز ہوتے ہیں جائیدادوں پر قبضے, وہ بہت, اگر ان 2 مسئلوں پہ ہائی کورٹ ان کے لیے سیپریٹ بینچ بنا دے. پنجاب میں تو یہ ہوا, اور جو پولیس ہے وہ ایک الگ تھانے ان کے بنا دیں یا الگ سے افسران لگا دیں. میرے خیال میں یہ ہو جائے تو ہمیں نہ آئی ایم ایف کی ضرورت ہے نہ ورلڈ بینک کی ضرورت ہے. ہمارے سمندر پار پاکستانی جب قرض اتارو ملک سواروں میں اتنا پیسہ دے سکتے ہیں, جب شوکت خانم میموریل بنانے کے لیے اتنا پیسہ دے سکتے ہیں, زلزلے میں اتنی خیرات, اتنی فلاحی کام, اتنے گھر بنا سکتے ہیں, اور جب زلزلے کے بعد سیلابوں میں سب کچھ کر سکتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں وہ یہ جو سرمایہ کاری میں اور روزگار دینے میں اور پیداواری عمل میں کیوں نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے کہ بالکل اوورسیز پاکستانی اب ڈرتے ہیں نا, جب ان کے جائیداد ایک قبضہ ہو جائے تو مزید انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتے. تو اللہ کرے جی اس پہ کچھ ہونا چاہیے. اور پھر جو ہمارا امیگریشن کا محکمہ ہے ایف آئی اے اور اے ایس ایف جو وہاں کھڑی ہے, وہ بھی ان کی شکلوں میں ڈالر, درہم اور ریال اور پاؤنڈ نہ دیکھیں, انہیں اپنا ایسٹ دیکھیں. جیسے پوری دنیا میں دیکھیں, انڈیا ہو, بنگلہ دیش ہو, ان کے جب اوورسیز شہری آتے ہیں نا تو وہ ان کو اسپیشل درجہ دیتے ہیں, ان کی رسپیکٹ آسمان پر لے جاتے ہیں, انہیں سر اور آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. ہمیں ان کو اس طرح کرنا چاہیے. یہ کریں گے تو پھر دیکھیں, بس آپ کو عزت دینی اور پھر آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور گاڑی کون سی آپ کے پاس؟ میرے پاس گاڑی میرے دوستوں کی مدد سے ہے. وہ تو آپ نے لاسٹ ایک دفعہ میں نے بتایا تھا, وہی گاڑی مطلب اس گاڑی کے بدلے ایک اور, ٹھیک ہے, ایک لینڈ کروزر تھی, ویگو ہے, اس سے بھی کمزور, ٹھیک ہے, اور بلٹ پروف تھی, تو وہ تھی 1 کروڑ کے لگ بھگ ٹوٹل ملا کے. ٹھیک ہے. یہ کوئی 65 لاکھ کی گاڑی ہے جس میں بلٹ پروف بھی ہے, ساری چیزیں ملا کر یہ 65 لاکھ کی گاڑی. اور شاید میرے اپنے ساتھیوں میں بھی اور باقی کسی سے بھی موازنہ کر لے, سب سے سستی گاڑی بلٹ پروف اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میرے پاس ہے. پھر میں رہتا جس گھر میں پی آئی بی کالونی میں, اچھا یہ بالکل بھاٹی گیٹ
وہ جو آپ کا لاہوری آئیڈیا ہوا آکے آپ کا یہ ایک لوور مڈل کلاس نیبرہڈ ہے, ایک ماڈسٹ نیبرہڈ ہے. میں یہاں پر رہتا ہوں اور میں 50 سالوں سے یہیں پر رہتا ہوں. جب کلاس 1 میں تھا, آج بھی میں یہیں پر ہوں. میں کہیں نہیں گیا, میرے پاس گاڑیوں کا فلیٹ نہیں ہے, میرے پاس ملازمین کی لائنیں نہیں لگی ہوئی. تو یہ میری لائف ہے, میری زندگی ہے. الحمدللہ یہی مڈل کلاس پالیٹکس کا ماڈل ہو سکتا ہے. اللہ کرے اب ہم اتنی مد و جزر سے گزر کر آئے نا, اتار چڑھاؤ سے, اور بہت ساری غلطیوں کا ہمیں بھی شعوری احساس ہے. اس کا ازالہ کرنا ہے, گریز کرنا ہے, ان کو دہرانا نہیں ہے, ایک فوکس ایجنڈے پہ کام کرنا ہے. اور جو ہماری عمریں ہیں, میری, خالد مغل صدیقی بھائی, ہم سے تھوڑے چھوٹے, مصطفیٰ کمال لیکن بہت چھوٹے نہیں ہیں, تو ہم تینوں کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم میں سے بڑا کون, جبکہ ہماری ری یونیفیکیشن ہوئی ہے. اب چیلنج یہ ہے کہ ہمارے بعد کون, ہماری نئی لیڈرشپ کون ہے. اور یہ صرف میری پارٹی میں چیلنج نہیں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, اور پی ٹی آئی, اور اے این پی, جماعت اسلامی, جے یو آئی, آپ کسی نیم اے پارٹی اینڈ یو ول سی دیر از نو ینگ. موروثی سیاست میں بلال بھٹو آپ کو مل جائیں گے, زرداری بھٹو آپ کو, موروثی سیاست میں مریم نواز. لیکن کیا نواز شریف کے کارخانے میں کام کرنے والا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اس کی بیٹی کیا آپ کے ساتھ پالیٹکس میں ایکٹیو ہے, ورکر ہے آپ کی؟ کیا زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے کھیتوں میں, کھلیانوں میں کام کرنے والے مزارے کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے؟ کبھی بھی نہیں. اگر ہے اور وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, وزیر خارجہ بن سکتا ہے, تو یہ ہے سیاست کہ آپ نے امپاور کیا اپنے مزاروں کو, اپنے ہاریوں کو, اپنے کسانوں کو, اپنے مزدوروں کو, طالب علم اور نوجوانوں کو. تب تو بات بنتی ہے, تب تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اعتدال و ترقی پسند تعلیم یافتہ پاکستان بنے گا. ورنہ یہ ساری سیاسی جماعتیں لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں. ایم کیو ایم کا اچھا منشور تھا, لیکن ہم بھی کہیں اپنے سفر میں ارتقا تھا, بہت اوپر گئے, لیکن خلا بازیاں کھائیں, زمین منہ کے بل گر گئے. اب سنبھل رہے ہیں, اپنے پیروں میں کھڑے ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ پارٹی کے سٹرکچر میں بھی بہت جلد, اور انتخابات میں بھی انشاءاللہ 35 سال سے کم عمر کے نئے خون نوجوانوں کی نئی قیادت کو سامنے لائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا پلیج ہے, یہ ہمارا عزم ہے انشاءاللہ. تو اس سے تبدیلی آئے گی, ویسے نہیں آئے گی کوئی تبدیلی. کوئی گیم وغیرہ کرتے ہیں, کرکٹ وغیرہ یا فٹ بال کچھ؟ کرکٹ بہت کھیلی, اسکول میں بھی, پھر کالج میں, پھر میڈیکل کالج میں, اور اس کی کلاس کی اور کالج کی ٹیم میں بھی رہا میں. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ کلب کرکٹ, کلب لیول تک کھیلے, لیکن ڈسٹرکٹ کرکٹ میں نہیں آ سکا. لیکن بہت بڑا مداح ہوں کرکٹ کا. لیکن پھر وہ جس طرح کینٹین اور کیفیٹیریا میں ہم اپنی طالبات کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے, تو کرکٹ بھی چھوڑنی پڑی, اور فل ٹائم جو ہے وہ ارتگرل چل رہا ہے. یہ پہلا سیزن ہو گیا ہے, اب دوسرا سیزن شروع ہو رہا ہے. مطلب ظاہر ہے کہ انقلاب ہے, ایک ذہن سازی ہے. ویسے فیورٹ کون ہے کرکٹر آپ کا پاکستان ٹیم میں؟ دیکھیں ماضی میں تو ظاہر ہے کہ ظہیر عباس, جسے کہتے ہیں نا بریڈ مین آف ایشیا, ایگزیکٹلی اس کا نام تھا. جی جی بالکل. اور پھر اس کے بعد جاوید میاں مین آف کرائسس, جس کا اپنا ایک ریکارڈ رہا. پھر اس کے بعد بہت سارے اور آئے, مطلب پھر وسیم اکرم, اور انہوں نے کیا. پھر آپ کے اسپنرز بھی اچھے آئے تھے, انہوں نے بھی ریکارڈ توڑے. تو بہت سارے ہیں, اور ابھی بھی دیکھتے ہیں میچ اسٹیڈیم جا کے, کوئی آپ کو یاد؟ ہاں, میں تو دبئی بھی گیا تھا جب پاکستان آسٹریلیا کے سیمی فائنل ہوا تھا ورلڈ کپ کا 4 سال پہلے. اس دفعہ پلان ہے ابھی انڈیا جانے کا؟ پلان ہے انڈیا جانے میں ذرا سا سوچنا پڑے گا. تو مطلب خواہش تو ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. چلے زبردست. اور ابھی آپ کا کرنٹلی انکم سٹریم کیا ہے؟ پیسے کس طریقے سے آپ کماتے ہیں؟ کوئی بزنس ہے یا کوئی کنسلٹنسی یا کوئی پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹی کنسلٹنسی ہے, لیکن اصل میں تھوڑا بہت جو میری تنخواہ اور الاؤنسز سے سیونگ ہوتی تھی, میرے کچھ مخلص دوست ہیں 6 سے 12 کی تعداد, انہوں نے مجھ سے کچھ 50,000 25,000 کبھی 1 لاکھ روپے لے کے مجھے دکھانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں انویسٹ کیا اپنے کاروبار میں, اور اس سے انہوں نے مجھے مہینے کی ایک جو پروفٹ ان کا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ انہوں نے انویسٹ کیے نہیں کیے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایماندار آدمی ہے جس نے ہینکی پینکی نہیں کی, کرپشن نہیں کیے, جائیدادیں املاک نہیں بنائی,
فیکٹریاں اور ملیں نہیں ڈالی, پلاٹ اور پلازے نہیں بنائے, نہ پاکستان میں کوئی بینک اکاؤنٹ, نہ باہر کوئی بینک اکاؤنٹ, دھڑلے سے جو دعویٰ کرتا ہے اور آج بھی اسی گھر میں رہتا ہے جب 50 سال پہلے رہتا تھا. تو میرے خیال میں جو بڑے ہمارے چینلز کے اینکر ہیں, کاشف عباسی ہو, کامران خان ہو اور شاہزیب خان زادہ, وسیم بادامی, انہیں بھی الیکشن سے 1 سال 6 مہینے پہلے اب جو وقت ہے, یہ سب کے گھروں کو, املاک و جائیداد کا اور ان کا جو بینک اسٹیٹمنٹ اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ جو وہ دکھانا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی دعوے کیا کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے اکابرین, اور ان کے امیدوار کیسے ہیں اور ان کے رہنما کیسے ہیں. اگر یہ فرق آ جائے تو پورا پاکستان 25 کروڑ لوگ کہیں گے کہ اگر تبدیلی کہیں سے آ سکتی ہے تو ایک صاف ستھری, ری برانڈیڈ, ری فارمڈ اور ری کنڈیشن ایم کیو ملا سکتی ہے. ایک آخری کوشش ہے, اللہ تعالیٰ زندگی میں ہم سے یہ کام لے لے, ہم اچھی نوجوانوں کی نئے خون اور ایک نئی قیادت اس ملک کو دے کے جا سکیں. پاکستان کی جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں, پاکستان مسلم لیگ, نواز, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, تینوں میں سے اگر میں آپ سے پوچھے کوئی ایک جس کو آپ بہتر سمجھتے ہو, ان تینوں میں سے بہتر وہ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ان تینوں سے سب سے زیادہ بہتر پی ایم ایل کیو کے ساتھ جب مشرف صاحب کا دور تھا, وہ صدر تھے, اس وقت 300 ارب روپے کراچی کو پہلی مرتبہ 5 سال میں ملے, 60 ارب سالانہ, جو آج کے بنتے ہیں 300 ارب, اور ہم 4000 ارب کا اگر ٹیکس دیں اور ہماری آبادی پورے ملک کا 12% ہو تو کم از کم 10% جو ریونیو ہم دے اس میں سے ہمیں ملنا چاہیے. 40 ارب ملتا ہے 1% کی خیرات مرکز سے اور 20 ارب ملتا ہے صوبے سے. یہ 1.5% میں یہ شہر کب تک پورے ملک کا بوجھ ڈھوئے گا؟ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک. کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک. مجھے سہارا بنانے والوں, میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ یہ میرا سوال ہے. تو مجھے بھی سنبھلنے دو, اپنے پیروں پہ چلنے دو, میں چلوں گا تو تم بھی چلو گے. تو یہ میری نسبت قومی ہے, میری اہمیت قومی ہے. اس کو سمجھ کر لاہور, پشاور, کوئٹہ بھی مجھے اتنے عزیز ہیں, لیکن ان کی اہمیت کراچی جیسی قومی نہیں ہے. جو معیشت میں کراچی کی اہمیت, کراچی کا بڑا رول ہے, 60% ریونیو اور 90 وفاق مرکز کو اور 90% صوبے کو. تو پھر کراچی کی اس اہمیت کو اب آئندہ قومی پالیسی میں جاگر ہونا چاہیے. اور تمام سیاسی جماعتیں جو کیئر ٹیکر حکومت کا دورانی ہے, اگر اس میں آئندہ ملک میں سیاسی اور جمہوری استحکام چاہتی ہیں اور معاشی استحکام چاہتی ہیں تو پھر انہیں ایک چارٹر آف اکانومی, ایک نیشنل ایجنڈے پر اتفاق رائے کرنا ہوگا. فاروق بھائی بہت شکریہ, آپ کے ٹائم کا بڑا مزہ آیا اور آپ نے ہمیں دوبارہ ٹائم دینا ہے, یہ طے ہوا ہے کیونکہ آج زیادہ ٹائم کم تھا تو ڈیٹیل گپ شپ کریں گے. لاسٹ پہ ہمیں کوئی شیئر سنا دیں اور ہم اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں, میرے خیال میں میرا یہی شیئر اب جو میں پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیں 5% کے ٹرن آؤٹ پر کراچی میں اگر کسی کو میئرشپ مل گئی پیپلز پارٹی کو, اور کس طرح ملی یہ لوگ جانتے ہیں, کیا درزی بٹھایا اس نے, کیسے حلقے بنائے کہ میچ شروع ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی کی ٹیم کو 500 رن دے دیے اور باقی ٹیموں کا 0 سے سٹارٹ. نہیں, لیول پلئنگ فیلڈ نہیں تھا. چلے بن گئے, ایک بڑی وسیع تر مفاہمت نہیں ہوگی نا. اب ملک کو چلانا ہو, ملک کے مسائل مجموعی اور کراچی کے مجموعی مسائل, کوئی ایک جماعت کے پاس اس کے حل نہیں, کوئی ایک میئر, ایک وزیر اعظم کے پاس نہیں. اسی لیے میں کچھ لوگوں کو جو خوش فہمی میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے, ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے, شہر تم خرید لو, حکومت ہم چلائیں گے. یہ ہمارا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.